السلام علیکم، میرا نام ہے دانش مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز۔ آج ہے 28 ستمبر 2019 اور آج میں آپ سے یہ ایڈیٹوریل ڈان کا شیئر کر رہا ہوں اردو ترجمے کے ساتھ۔ وہ ہے مسٹ ہیوز فار اسلامک چینل اور اس کے رائٹر ہیں عباس ناصر۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے عمران خان اور ترکی کے ہیں اردگان اور ملیشیا کے مہاتیر محمد، ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک چینل بنائیں گے جو اس چیز میں مدد دے گا، جتنا بھی ہمارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، تو اس کو جواب دینے کے لیے یہ تینوں ملک جو ہیں ایک چینل کے تھرو اس پروپیگنڈے کو کامبیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس حوالے سے رائٹر نے بتایا ہے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے۔ چینل میں صرف چینل بنا دینا کافی نہیں ہے، اس میں کیا چیز ہونا چاہیے اور کس طرح ان کو یہ اپنی یہ پالیسی بنانی چاہیے کہ چینل واقعی جو ہے وہ فائدہ مند ہو، کہ جتنے بھی اسلام کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں اس کو دور کس طرح کیا جائے۔ تو اس بارے میں انہوں نے یہ ایڈیٹوریل لکھا ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ The leaders of Turkey, Malaysia and Pakistan have decided to set up an English TV channel in order to remove misgivings about Islam and project a correct religious values, Prime Minister Imran Khan announced in a two-part tweet this week. اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی، ملیشیا اور پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ایک ٹی وی چینل بنائیں تاکہ کیا ہو، ان آرڈر ٹو ریموو مس گیونگز ہمارے پاس ہوتا ہے اب فیلنگ آف ڈاؤٹ اور اپریہنشن اباؤٹ آؤٹ کم اور کانسیکوینس آف سم تھنگ۔ ان کے جس طرح بھی یہ ایک اس کی غیر یقینی کی آپ فضا کہہ لیں کہ اپریہنشن ہے لوگوں کو اسلام کے بارے میں وہ کر کے، اور مسکنسیپشنز ہیں اس کو دور کیا جائے گا اس ٹی وی چینل کی مدد سے، اور یہ تینوں ملک مل کے ایک ایسا انگلش ٹی وی چینل بنائیں گے تاکہ، کیونکہ مین مقصد ہی ویسٹ کو ہے یہ باور کرانا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں اسلام کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے یہ چینل بنایا جائے گا۔ اور پروجیکٹ کیا کیا جائے گا؟ کریکٹ ریلیجیس ویلیوز۔ اور یہ ایسا کس نے کا کہنا تھا؟ ایسا کہنا تھا پرائم منسٹر عمران خان کا، جو انہوں نے اناؤنسڈ کیا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ کیوں ٹی وی چینل بنایا جائے گا اور اس کا مقصد کیا ہوگا۔ پریزیڈنٹ اردگان، اور کیا ٹویٹ میں تھا؟ پریزیڈنٹ اردگان، پی ایم مہاتیر اینڈ مائی سیلف، کہ مطلب ہم تینوں نے یہ میٹنگ کی ہے آج، اور اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے in which we decided that 3 countries would jointly start an English language channel dedicated to confronting the challenges۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تینوں ملک مل کے ایک انگلش لینگویج چینل بنائیں گے، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کنفرنٹ کرنا چیلنجز جو ہیں پوسٹ بائی اسلاموفوبیا۔ اسلاموفوبیا ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ یہ ایک ٹرم ہے کہ ایک فیئر اور ہیٹریڈ اور پریجڈس جو اسلام کے بارے میں ہے، جس طرح اسلاموفوبیا جہاں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہے، تو اس کو یہ ہے ٹھیک کرنا، کہ اس جو ایک آپ کا پری کنسیو نوشن ہے اس کو صحیح کرنا، اینڈ سیٹنگ دا ریکارڈ اسٹریٹ۔ سیٹنگ دا ریکارڈ اسٹریٹ ہوتا ہے ٹو پٹ رائٹ اے مسٹیک اور مس انڈرسٹینڈنگ، اور جو بھی اسلام کے بارے میں ان کے مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، اس چینل کا مقصد یہ ہوگا کہ اسے وہ دور کرے گا آن آر گریٹ ریلیجن اسلام، اور ہمارے جو عظیم دین ہے ہمارا اسلام، اس کے بارے میں جتنے بھی غلط فہمیاں ہیں وہ یہ چینل جو ہے وہ مل کے کوشش کرے گا کہ ساری جو ہیں غلط فہمیاں وہ دور ہو جائیں، اور یہ جو اسلاموفوبیا کا جو کانسیپٹ آیا ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ Misperceptions which bring people together against Muslims would be corrected۔ Misperceptions ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں؟ مسٹیکن بلیف، آئیڈیا اور انٹرپریٹیشن اباؤٹ سم تھنگ۔ ان کا جتنی بھی یہ ہے مسٹیکن بلیف ہے، آئیڈیا کہ بھئی اسلام اس طرح کا ہے، کیونکہ حالانکہ جس طرح کے اسلام جو ہے اس میں یہ جبر ہے، ظلم ہے، تو جس طرح کی بھی یہ ہماری مسپرسیپشنز ہیں اس کو ہم وہ کریں which bring people together against the Muslims would be corrected۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کو مسپرسیپشنز کو کریکٹ کیا جائے گا، ٹھیک کیا جائے گا۔ ایشو آف بلیسفیمی۔ بلیسفیمی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی خدا اور مقدس جو ہوتی ہیں ہماری شخصیات، ان کے خلاف جب آپ خاص طور پہ اس طرح کی کوئی نازیبہ کلمات بولتے ہیں تو اس کو ہم ایشو آف بلیسفیمی بول دیتے ہیں۔ could be properly contextualized۔ contextualize یہ ہوتی ہے ایکسل انٹروڈکشن اور سمرائزز اینڈ contextualizes۔ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم اس کو اس میں دیکھیں، پیرائے میں، اس کانٹیکسٹ میں سارا پورا دیکھیں کہ اس کو ہم وہ کر سکیں کہ یہ کیا چیز ہے بلیسفیمی، اور کیوں ہم اتنا کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے اس کی عمران خان کی تقریر میں بھی دیکھا ہوگا، یو این میں انہوں نے کی ہے، تو اس میں نے کہا کہ جو ویسٹ ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم اس کو کتنا وہ سیریس لیتے ہیں، باہر لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے فلم کی بھی اگزامپل دی تھی کہ وہ اپنے جو مقدس ان کے ہیں
فگرس ریلیجس فگرس، تو وہ اس کا وہ مذاق بنا لیتے ہیں. ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ مذاق بنائیں تو، لیکن انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے زیادہ اس بارے میں وہ ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہوگی اس چینل کی مدد سے. سیریز اینڈ فلمس ول بی پروڈیوسڈ آن مسلم ہسٹری، اور یہ کیا ہے، سیریز آف فلمس پروڈیوس کی جائیں گی مسلم ہسٹری کے بارے میں، کیونکہ ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، انفارم کیا جا سکے، اور آر اون پیپل اینڈ ورلڈ مسلمز وڈ بی گیون اے ڈیڈیکیٹڈ میڈیا پریزنس. اور اس میں کیا ہوگی، ان کو وہ پریزنس ملے گی، اور سارا جو ہے مسلمانوں کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ اس چینل کی وجہ سے دنیا تک پہنچے گا. لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ جس چینل کے لیے وہ بنایا جا رہا ہے کہ مسکنسیپشنز اور جتنے بھی جو ہیں غلط باتیں اسلام سے منسوب ہیں، تو مقصد اس کا تبھی پورا ہوگا چینل کا کہ اگر اس کو ہم دور کر سکیں. ایز اے میڈیا پروفیشنل، اب رائٹر کا کہنا ہے کہ ایڈیٹوریل کے رائٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایز اے میڈیا پروفیشنل دا نیوز گیو می گریٹ جوائے. ان کا اس نیوز سے میں بہت خوش ہوا کہ یہ نیا چینل بن رہا ہے، وچ وڈ آبویسلی بی ویل فنڈیڈ، کیونکہ ظاہر ہے اس کو فنڈنگ بھی صحیح ملے گی. 3 ملکوں کا ایک مشترکہ جوائنٹ وینچر آپ کہہ لیں. ول جنریٹ جابس فار جرنلسٹ اینڈ ایکسائٹنگ کریئر اینڈ کریٹو اپرچونیٹیز فار مینی ادر ایسوسیٹڈ ود دا میڈیا. اور اس میں کیا ہوگا، جابس بھی ظاہر کریٹ ہوں گی جرنلسٹ کے لیے، اور اس میں کیریئر اپرچونیٹیز بھی ہوں گے جتنے بھی میڈیا ریلیٹڈ کام یہ لوگ کر رہے ہیں. اور پرٹیکولرلی پاکستانیز گیون دیئر لینگویج اینڈ پروفیشنل اسکلز. اور ظاہر ہے پاکستانی کافی ایکسپیرینس ہیں ہمارے پاس، کافی اچھے نام ہمارے پاس دیکھیں اگر میڈیا میں موجود ہیں تو انسانوں کے لیے بہت اچھے موقع بھی ہوں گے. When these leaders move forward with their project, they will have to keep a couple of important points in mind. ان کا یہ باتیں بہت اچھی ہیں کہ جس طرح ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن کیا ہے جب یہ چینل بنا رہے ہیں تو ان کو کچھ باتیں ہیں رائٹر کے مطابق انہیں ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ کیا کیا باتیں ہیں؟ The first and foremost challenge is that such a channel runs the risk of preaching to the converted. اب انہوں نے کہا جو سب سے پہلا چیلنج اس میں یہ ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ چینل runs the risk of preaching to the converted. اس کا مطلب ہوتا ہے if you say that someone is preaching to the converted, you mean that they are wasting their time because they are trying to persuade people to think or believe in things that they already think or believe in. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب یہ نہ ہو کہ ہم یہ چینل سٹارٹ کریں اور اسے مسلمان ہی دیکھ رہے ہوں. اصل جو ہمارا ٹارگٹ ہے نا یہ ہیں ویسٹ والے، جو جن کو وہ ہے اسلام کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے تو ان تک پہنچے. اب دیکھیں اگر یہی ہو کہ مسلمان ہی دیکھ رہے ہوں اور جو پہلے ہی وہی ہیں جس نے کہہ رہے ہیں دیٹ از مسلمس موسٹلی ایکسپیٹس ہو لیو ان دا اینگلوفون ویسٹ. اب جو انہیں کا جو ایکسپیٹس ہوتے ہیں یہاں سے باہر گئے ہوتے ہیں ایک ملک سے دوسری جگہ نا، ایکسپیٹریٹس کا شارٹ ہے ایکسپیٹس. تو اب اس میں کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انہی لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوں جو پہلے اس چیز کو بلیو کرتے ہیں. اب اگر ہم ایک مسلمان کو یہاں گیا ہوا ہے وہ پہلے ہی بلیو کرتا ہے ہمارا کیا ریلیجن ہے، کیا ہماری اس کی آئیڈیالوجی ہے، تو بات وہ نہیں بنے گی. بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے یہ ظلم کے زور پہ پھیلا ہے اور جس طرح یہ ٹیررزم اس میں الاؤ ہے، تو بات جو ہے اس چینل کے تھرو انہیں پہنچائی جائے. It would be a professional challenge to have the content inform as well as entertain, because given the media choices available in open societies, the channel could easily be seen as a mouthpiece of a handful of Muslim countries directed at their own expats. اب اس میں دیکھا ایک اور بھی پروفیشنل چیلنج اس میں ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ کانٹینٹ بھی ہو وہ اچھا ہو، اس کے اندر صرف انفارمیشن نہ ہو، اس میں انٹرٹینمنٹ کا بھی تھوڑا آنسر ہو، مطلب کیونکہ بالکل یہ نہ لگے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے میڈیا چوائسیز اتنی زیادہ ہیں ہمارے پاس سوسائٹی میں، تو اس کو اس طرح لگے ایک جس طرح تبلیغ کا ذریعہ لگے کہ اور وہ ٹارگٹ کرے صرف اون ایکسپیکٹس جو آپ کے لوگ باہر رہ رہے ہیں ویسٹ میں، ان کو ٹارگٹ کرے. یہ صحیح ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے اس تک پہنچنا چاہیے، اور اس میں بس یہ نہ لگے کہ بس یہ انہوں نے اپنے اس کے لیے پرچار کے لیے صرف بنایا ہوا ہے. ایک کیجول ایک چینل ہو جس میں ہر چیز ہو اور جو ٹارگٹ آڈینس ہو اس میں وہ ہوں جو واقعی جن تک ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے اور جنہیں نہیں پتہ کہ ہمارے نزدیک ہمارے خدا اور انبیاء کی کیا وقت ہے. تو مین ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو کیٹر کرنا. One way of safeguarding against such an eventuality is to build in within the channel schedule a platform for debate where a diversity of voices would not only discuss misperceptions about Islam in the West but also openly talk of ills within Muslim societies and the need for reform. انہوں نے کہا اس چیز کو سیف گارڈنگ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، protect from harm or damage with an appropriate measure.
انہوں نے کہا ایک چیز جو اس کو سیف گارڈ کرنے کا یہ ہوگی آف سچ این ایونچویلٹی، اس میں یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں جہاں ڈیبیٹ ہو اور ڈائیورسٹی آف وائسز، مطلب مختلف وائسز وہاں پہ اس میں آئیں اور وہ ڈسکس کریں، جو جتنی بھی پرسیپشن ہے ہمارے دین اسلام کے بارے میں اس کو ڈسکس کیا جائے. مطلب جو ویسٹ میں جو لوگوں کی غلط وہ ہیں آئیڈیاز ہیں اسلام کے بارے میں اس کو اوپنلی بتایا جائے، نہ صرف وہ چیز بتائی جائے بلکہ اس میں کیا ہے بٹ آلسو اوپنلی ٹاک آف ایلز ود ان مسلم سوسائٹیز اینڈ اے نیڈ فار ریفارم. اور جو ہمارے مسلم سوسائٹیز میں بھی ایلز ہمارے پاس آ جاتا ہے پرابلم اور مس فارچون، انہوں نے کہا جو مسلم سوسائٹیز میں بھی جو پرابلمس ہیں وہ بھی بتائی جائیں اور اس میں یہ بھی کیا جائے کہ کس طرح اس کو ہم ریفارم کر سکتے ہیں. کیونکہ مین مقصد یہ ہے کہ چینل صرف اس طرح نہ لگے کہ بس یہ آپ مسلمانوں نے بنایا ہے اپنے اس کے لیے بنایا، اس میں ہر چیز ڈسکس کی جائے، ایون جو مسلم سوسائٹیز میں بھی جو مسئلے ہیں وہ بھی ڈسکس کی جائیں تاکہ اس کا جو ہے حل نکالا جائے اور ریفارمس لائی جائیں. اینڈ آنیسٹ انٹروسپیکشن ہمارے پاس ہوتا ہے دا ایگزامینیشن اور آبزرویشن آف ونس اون مینٹل اینڈ ایموشنل پروسیسز. کوائٹ انٹروسپیکشن کین بی ایکسٹریملی ویلیوبل. سملر اور اس میں سملر ہمارے پاس میننگ کیا ہو جاتے ہیں بروڈنگ، سیلف انالیسس. انٹروسپیکشن ایک طرح کا آپ سیلف انالیسس کہہ لیں، سول سرچنگ، ہارٹ سرچنگ، انٹروورژن، سیلف آبزرویشن، سیلف ابزارپشن، کنٹمپلیشن. تو یہ سارے ہمارے پاس سینونیمز کس کے ہیں؟ انٹروسپیکشن کے. And honest introspection is imperative. انہوں نے کہا یہ بہت ضروری ہے self analysis if the proposed channel is to have any impact whatsoever amongst the desired audience in the West. انہوں نے کہا کیونکہ یہ proposed channel کا جو ہے جو کہا جا رہا ہے کہ شروع کیا جائے گا اس کا اگر ہم اثر دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا amongst the desired audience in the West. تو وہاں پہ ہمیں مین ٹارگیٹ جو ہے اس کو ویسٹ کو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کو ہم کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل لک ایٹ دا ریکارڈ آف 3 مین موورز آف دس آئیڈیا ویئر میڈیا فریڈم از کنسرنڈ. اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہاں سے یہ آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے. یہ آئیڈیا وہاں سے آیا ہے ہمارے پاس ترکی، ملیشیا اور پاکستان. یہ 3 لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو کیٹر کرتے ہیں جو بھی پریجوڈس ہے اسلام کے بارے میں. اب یہ کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ ٹاکنگ آف آؤٹ رائٹ ڈکٹیٹرشپس اور monarchies. اب یہاں پہ سارے جتنے بھی 3 ملک ہیں جو چینل سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے اور monarchies بھی نہیں ہے. وی آر ڈسکسنگ کنٹریز دیٹ ہیو این الیکٹورل پروسیس. ہمارے پاس ان تینوں ملکوں میں کیا ہے؟ الیکٹورل پروسیس ہے اینڈ الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں. ایڈمٹلی ود ویئرنگ ڈگریز آف کریڈیبلٹی آف دیٹ پروسیس اینڈ گورنمنٹس دیٹ آر فارمڈ ایز اے ریزلٹ. ان کا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کریڈیبلٹی اس میں کیا الیکشن پروسیس ہے، شفافیت کتنی ہے، کس طرح آئے ہیں یہ تینوں لیڈر، اس میں بحث ہو سکتی ہے. لیکن کیا ہے ہمارے سارے وہ الیکٹورل پروسیس کے تھرو آئے ہیں اور وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ اور monarchies نہیں ہیں. So opening up our own societies and moving them in the direction of being tolerant of diverse opinions and especially criticism of those directly or indirectly in power would go a long way in establishing the bona fides of the channel and the country's governments backing it. اب انہوں نے کہا تو پھر ظاہر ہے کیونکہ یہ تینوں ہیں ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے تو اوپننگ اپ آف آن سوسائٹیز تو وہاں پہ اگر ہم اس ڈائریکشن میں موو کرنا ٹالرنٹ آف ڈائیورس اوپینینس، کیونکہ ہمیں ڈیموکریسی ہے وہ سکھاتی یہی ہے کہ برداشت رکھنا ڈائیورس اوپینینس، آپ کی ہر ایک کو اس کی کو اپنا حق ہو. تو یہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ اب یہ چینل بنا رہے ہیں تو اسپیشلی کرٹیسزم آف دوز ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان پاور وڈ گو اے لانگ وے. تو اس میں ظاہر ہے یہ چینل بنے گا تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایک پوائنٹ آف ویو ہو، اس میں ڈائیورس اوپینین ہوگا اور ظاہر اس میں کرٹیسزم وغیرہ بھی ہوگا. اور کیونکہ یہ ڈیموکریسیز ہیں تو اس میں ان کو اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے. would go a long way in establishing the bona fides of the channel and the country's governments backing it. تو نے کہا اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس میں کیا ہو جائے گا، اس میں پھر ظاہر ہے آپ کا وہ بن جائے گا کہ بھئی ان 3 ملکوں نے بنایا ہے، یہ جو ہیں ہمارے پاس وہ ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اور ان کے اس میں جو ہے ایک آپ کی وہ آ جائے گی، ایک طرح کی آپ کہیں کہ بلیف آ جائے گا لوگوں میں کہ واقعی یہ چیز جو بن رہی ہے یہ واقعی صحیح ہے اور یہ پیغام ہے وہ ویسٹ تک پہنچ جائے گا. پلورلزم ہمارے پاس ہوتا ہے as a political philosophy is the recognition and affirmation of diversity within the political body which permits the peaceful coexistence of different interests, convictions and lifestyles. پلورلزم یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو سوسائٹی ہے اس میں ڈائیورسٹی ہو، اس میں پیسفل کو ایگزسٹنس ہو مختلف
آپ اس کو کہہ لیں مختلف مائنورٹیز کی بھی اور اس کی بھی ہمارے پاس لائف سٹائل اور مختلف طرح کے لوگ اس میں رہ رہے ہوں، کوئی ایک پرٹیکولر اس کو نہ کیا ہو، ریلیجن کو اور سوسائٹی کو جو ہے وہ نہ کیا ہو، پلورلزم ہو، مختلف طرح کے لوگ اس کے اندر رہ رہے ہوں. پلورلزم اینڈ دا رائٹس آف وومن، انہوں نے کہا یہ دو چیزیں جو ہیں آر این ایبسولوٹ پری ریکوزٹس ہے. پری ریکوزٹس ہوتے ہیں یہ کہ بہت ضروری ہوں، اے تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ ایز اے پرائر کنڈیشن فار سم تھنگ ایلس ٹو ہیپن اور ایگزسٹ. تو انہوں نے کہا پلورلزم اور رائٹس آف وومن جو ہے وہ پری ریکوزٹس ہیں یہاں پہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہم جو چینل بنا رہے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی وہ بائسنس نہ آ جائے. مین سارا اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بنائے ہیں ظاہر ہے ڈیموکریٹک اس میں بلیفس وغیرہ اس میں آنے چاہیے کہ وہ نہ چیز لگے کہ جی اپنے اس کے لیے ایک ماؤتھ پیس ہے ہمارا، ایک اپنی تعریفیں آپ نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں، ایک چینل ہو پراپر ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے اس میں ہر طبقہ فکر کو اس میں شامل کیا جائے، ریلیجن کو شامل کیا جائے، مسئلے جو ہیں اس کو وہ بتائے جائیں. تو بس کسی قسم کا یہ نہ لگے کہ ایک باعث جو آ جاتی ہے نا ایک بنا کے وہ نہ آئے، ایک آپ کے پاس ایک بس وہ آ جائے آپ کے پاس ذریعہ لوگوں تک پہنچنے کا انگلش چینل کی وجہ سے. اور لیکن یہ ہے اس کو ڈیل انہوں نے کہا آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ یہ لگے کہ یہ صرف اپنے پرچار کے لیے بنایا ہوا ہے، تبلیغ کے لیے بنایا ہوا ہے. Equally, a channel by itself would be most inadequate to remove the misgivings about our faith, as most of these are based on how we are seen to practice it. اب اس میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا چینل کا بنانے کا کہ وہ دور کرنے کا جو بھی مسگیونگس ہیں ہمارے ریلیجن کے بارے میں، اگر ہم جس طرح اس کو اگر ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ اس کو عملی طور پہ وہ نہ کریں. اب انہوں نے ایگزامپل دی ہے. Take example of the misuse of the blasphemy law which has brought infamy to our country and society. Infamy ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے the state of being well known for some bad quality or deed. جس طرح یہاں باہر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہاں بلیسفیمی میں لوگ کتنا اس میں ناانصافی کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اب اس میں ایگزامپل انہوں نے کیا دی ہے، سپریم کورٹ نے رہا کیا ہے اس ہفتے وجیہ الحسن کو، جس کو کیا ہے سزائے موت دی گئی تھی 2002 میں، سائڈنگ سیریس فلاز ان دا پروسیکیوشن کیس. اور بعد میں انہوں نے کیا کیا ہے، ایک منٹ یہاں پہ اس میں انہوں نے کیا ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا یہاں پہ 2019 میں آ کے کہ انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن میں کافی فلاز تھے، یعنی خرابیاں تھیں، انویسٹیگیشن جو ہے مکمل نہیں تھی انٹو دا میٹر وچ فارمڈ دا بیسس آف مسٹر حسن سینٹنسنگ. اب 2002 میں جیسے سزائے موت دی اور 2019 میں اسے سپریم کورٹ نے چھوڑا. تو اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں کہ کتنی ہماری اس میں فلاز ہیں جوڈیشل سسٹم میں بھی اور یہ بلیسفیمی کے لاز کے حوالے سے بھی. On the one hand, one can celebrate the fact that justice was finally dispensed. ہم ایک طرف ہم خوش بھی ہو سکتے ہیں کہ فائنلی جو ہے وہ انصاف مل گیا اس وجیہ الحسن کو. But it would be heartless not to see that an innocent man spent 18 years in prison. But انہوں نے کہا یہ بہت ہی، اب دیکھیں وہ بات ہوگی کہ ایک انوسینٹ بندہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس پہ جرم ثابت نہیں ہو سکا 18 سال بعد اور اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے لیکن زندگی کے 18 سال ضائع ہو گئے، وہ کون لے کے آئے گا؟ Who will compensate him for losing his freedom? ان کا اس کی آزادی کی جو ہے وہ قیمت کون پوری کرے گا؟ in life for a staggeringly long period of nearly 2 decades. اور ڈیکیڈز ہوتا ہے 10 سال، تو 2 decades مطلب انہیں کا تقریباً 20 سال اس کی زندگی کی ضائع ہو گئے. staggeringly ہمارے پاس ہوتا ہے to an astonishingly اور shocking degree. تو یہ جو 20 سال تقریباً اس کے ضائع ہو گئے وہ کون پورے کرے گا؟ دس از ناٹ آل. انہوں نے کہا یہ صرف کافی نہیں ہے. ایز اے لیڈر eloquently ہوتا ہے in a fluent or persuasive manner argued in his newspaper charge of blasphemy let alone a conviction by a court of law is tantamount to pinning a target on the accused back. انہوں نے کہا کنوکشن ہے کورٹ آف لا سے کیا ہو جاتی ہے ٹینٹاماؤنٹ ٹو پننگ اے ٹارگیٹ آن دا ایکیوزڈ بیک. کیونکہ ظاہر جب آپ اس کو ٹینٹاماؤنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ایکویلنٹ ان سیریسنس ٹو ورچولی دا سیم ایز اس کے برابر ہوتا ہے. انہوں نے کہا اگر کنوکشن ہو جائے، سزا ہو جائے کورٹ آف لا سے، یہ اس کے ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے اس کو ٹارگیٹ کیا ہو اور اس کے ایکیوزڈ کے بیک کو. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس کو ٹارگیٹ کر لیتے ہیں، کنوکشن ہو جاتی ہے، تو وہ بالکل نہ صرف اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے فیملی ہوتے ہیں ان ساروں کا بھی وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ اس میں کنوکشن آپ کو ہو گئی ہے بلیسفیمی اس کے لا کے تحت،
تو ظاہر ہے تو اب آگے بھی یہ بات کر رہے ہیں there have been instances of those acquitted later being hunted down. انہوں نے کہا جس طرح کنوکٹ ہم سزا ہو گئی اور اس کے بعد ہمارے پاس کافی انسٹنسز بھی ہیں جہاں پہ بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ ساری وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس چینل بنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس سے اس طرح کی خبریں جا رہی ہوں کہ ہم یہ بلیسفیمی لا ہے اور اس طرح اتنی دیر بعد اس کو چھوڑ دیا گیا ہے جوڈیشل ہمارے سسٹم کے میں خرابیوں کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا آپ اس چینل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ پریکٹس کر کے نہ دکھائیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اب ایک اور انہوں نے ایگزامپل بتائی ہے ناٹ جسٹ ایکیوزڈ ہائی کورٹ جج ایکویٹڈ ایکیوزڈ واز مرڈرڈ. انہوں نے کہا یہ ایک اس نے اس کو چھوڑ دیا ہائی کورٹ جج نے ایکیوزڈ کو بلیسفیمی لا کے تحت جو کیس چل رہا تھا تو اس کو قتل کر دیا گیا. اور انہوں نے کہا صرف جج کو نہیں ایون دیئر لائرز ہیو ناٹ بین اسپیئرڈ. ان کا لائرز کو بھی نہیں چھوڑا گیا. یونیورسٹی پروفیسر جنید حفیظ ہیز بین ان پریزن فار 6 years. انہوں نے کہا یونیورسٹی پروفیسر جنید حفیظ جو ہیں وہ 6 سال سے جیل میں ہیں. راشد رحمان the ملتان based human rights lawyer who took up the case was warned in open court not to take up the brief. انہوں نے کہا راشد رحمان کو جو ہے اوپن کورٹ میں کہا گیا کہ تم یہ کیس مت لینا. دا بریو مین ڈیڈ ناٹ ریلنٹ, لیکن اس نے یہ بات نہیں مانی تھی. ہی واز شاٹ ڈیڈ ان ہز آفس ان 2014 اور اسے 2014 میں قتل کر دیا گیا. نو بڈی ہیز بین اریسٹڈ اور فیس جسٹس فار دیٹ مرڈر ایز فار ایز آئی نو. انہوں نے کہا جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا اس کیس کے سلسلے میں. Since the professor was charged, some half a dozen presiding judges have come and gone, but Junaid Hafiz remains in prison. انہوں نے کہا 6 سال سے جو ہے وہ ججز آئے گئے ہیں, ان کی جگہ اپوائنٹمنٹ چینج ہوئی ہے ان کی, لیکن کیا ہے جنید حفیظ ابھی بھی جو ہے وہ جیل میں موجود ہے. We would do well to remind ourselves that we can have any number of channels, but the impact will be insignificant unless such gross miscarriage of justice does not stop in practice. اب اگر پورے آپ اس کا دیکھ لیں نا, ایک اس میں جسٹ آپ کہہ لیں پورے ایڈیٹوریل کی, وہ یہ ہے کہ ہم جتنے مرضی کہہ لیں کہ ہم یہ چینل بنائیں گے اور اس میں کوشش کریں گے کہ مسکنسیپشن ہے اس کو دور کیا جا سکے ان کا, لیکن یہ بالکل ہی وہ ہو جائیں گے, انسگنیفیکنٹ رہ جائیں گے. اور انلیس سچ گراس مسکیریج آف جسٹس, جب ہمارے اپنے ملک میں اس طرح کی جو ایگزامپلز انہوں نے اوپر دی ہیں کہ وہ ایک بندے کو 18 سال بعد چھوڑ دیا گیا اور باقی جج کو مار دیا گیا, لائر کو مار دیا گیا, تو وہاں پہ مسکیریج آف جسٹس ہمارے اگر اپنے ملک میں ہو رہا ہوگا تو اس طرح پرچار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو بہتر ہوگا کہ ہم پہلے اپنا جسے کہتے ہیں کہ جی اپنے گھر کو صحیح کرو, اس کو ان آرڈر لے کے آئیں. تو یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مسکیریج آف جسٹس اس کو بھی اپنے ادھر سے سٹارٹ کرنا ہوگا. چینل ٹھیک ہے ضروری ہے, لیکن اب جب اس طرح کی خبریں باہر جائیں گی تو آپ نے چینل بھی بنایا ہوا تو پھر اس چینل کا کیا فائدہ ہوگا. ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم ٹالرنٹ سوسائٹی ہیں اور ہم تمام جو ہیں دوسرے ریلیجس وہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں. For the proposed channel to really serve the purpose of removing for a proposed channel to really serve the purpose of removing misgivings about Islam and contextualizing what the faith says about matters that are often misunderstood, there is a dire need for this ostensible voice of the Muslim world to be objective and open. تو ان کا یہ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہیں جو جتنی بھی باتیں لوگ غلط سمجھتے ہیں اسلام کے بارے میں, تو اس میں ہمارے پاس مسلم ورلڈ اس کی وائس ہونی چاہیے ٹو بی آبجیکٹیو اینڈ اوپن. تو تبھی جو ہے وہ یہ چینل جو ہے اس کا جو پرپز ہے وہ سرو ہو سکے گا. نہیں تو اس میں دیکھیں اگر ہر ملک میں وہ انصاف وغیرہ نہیں ہوگا تو چینل بنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہیومن رائٹس freedom of expression are universal principles. انہوں نے کہا ہیومن رائٹس اور freedom of expression کیا ہے, وہ universal principles ہیں. And if my own belief is anything to go by, tolerance is one of the founding principles of our faith. اور انہوں نے کہا یہ ٹالرنس ہے, برداشت, وہ ہمارے جو ہے مذہب کا جو ایک اہم فاؤنڈنگ پرنسپل ہے. دس چینل ول ہیو ٹو ریپرزینٹ دیز, اور یہ چینل جو ہے اس کو یہ ریپرزینٹ کرنا پڑے گا, برداشت. اینڈ دا کریٹیکل ویئر دیز ویلیوز آر ناٹ ریسپیکٹیڈ اینڈ بی کریٹیکل, اور وہاں پہ وہ اس میں تنقید کرے اور جہاں پہ یہ ویلیوز ہیں وہ رسپیکٹ نہ ہو. کیونکہ مین جسٹ ہی پورے اس کی ایڈیٹوریل کی یہ ہے کہ وہ یہ نہ لگے کہ بس یہ وہ اپنے آپ کو تعریفی اس کے لیے کر کے بنایا ہوا ہے. اس میں کریٹیکلی ہر چیز کو انالائز کیا جائے کہ لوگ بھی وہ دیکھیں, مجبور ہوں وہ چینل دیکھنے کو. اور اس میں ظاہر ہے اگر ایک پراپر جب تک نہیں ہوگا تو لوگ بھی اس طرف ہمارے پاس نہیں آئیں گے. I was shaking with anger when I saw the photo in social media of notice displayed in the lobby of block of seemingly upmarket Karachi flats warning owners not to rent their flats to any non-Muslim as the Residents Association would refuse to provide any services to them. انہوں نے کہا کہ مجھے کافی مطلب وہ فیل ہوا, was shaking with anger
کہ جب میں نے ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا میں جس میں وہ کراچی میں رینٹ پہ انہوں نے کوئی فلیٹ دیا تھا، تو اس پہ انہوں نے وارننگ لکھی ہوئی تھی کہ اس کو آپ نے کسی نان مسلم کو اس پہ رینٹ پہ نہیں دینا، نہیں تو ان کو کسی قسم کی وہاں پہ سروسز نہیں دی جائیں گی. تو اس میں یہ بات کریں ٹو پرسنل فرینڈس بوتھ ایجوکیٹڈ پروفیشنلز بلانگنگ ٹو مائنورٹی فیتھس. انہوں نے کہا ہے کہ 2 ان کے پرسنل فرینڈس جو تھے جو کہ تعلیم یافتہ تھے لیکن وہ بلانگ کر رہے تھے ہمارے پاس مسلمان نہیں تھے، مائنورٹی سے بلانگ کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، کنفرم کیا کہ انہوں نے یہ واقعی یہ ایکسپیرینس کی ایز دس ایپرتھائڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ٹو امپوز اے پالیسی آف سیگریگیشن آف گروپس آف پیپل اسپیشلی ون بیسڈ آن ریس. اب یہ اسٹارٹ جو ہے یہ ہمارے پاس کہاں سے ہوا تھا، ساؤتھ افریقہ سے ہوا تھا جہاں پہ سیگریگیشن کی گئی تھی کالوں کی اور گوروں کی. تو یہ وہاں سے وہ بات کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی وہ پالیسی آف سیگریگیشن وہ فیس کی وہاں پہ کراچی میں when they were attempting to rent apartments in کراچی. جب وہ کراچی میں اپارٹمنٹس رینٹ پہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. I cite this example merely to illustrate the size of the challenge. Will the leaders take note. انہوں نے کہا میں نے صرف یہ ایگزامپل اس لیے دیا ہے تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ کتنی عدم برداشت ہے ہمارے معاشرے میں. تو will the leaders take note. انہوں نے کہا کیا لیڈرز اس بات کو اس کا نوٹس لیں گے اور پھر اس کا کوئی تدارک کریں گے. تو بیسیکلی یہ ایک ایڈیٹوریل تھا جس میں مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ چینل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں جو ایگزامپلز ہیں وہ اس طرح کی اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور تبھی ہمارا وہ چینل جو ہے وہ گرو کر سکے گا اور واقعی لوگ اس میں آئیں گے. کیونکہ مین مقصد ہمارا ان تک بات پہنچانا ہے جن تک بات نہیں پہنچی ہے. تو وہ تبھی تک آئیں گے کہ جب تک اس کی چینل کی ہمارے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اور وہاں پہ کرٹیکلی ہر چیز کو انالائز کیا جائے بجائے اس کے کہ صرف اپنی مسلمانوں کی تعریف کی جائے. جو ایک بندہ دیکھیں پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف ہے اس کو آپ چینل کھول کے دکھائیں کہ وہ تعریفیں صرف ہوئی جا رہی ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے چیز، کرٹیکلی انالیسس اس میں نہ کیا جائے تو لوگوں کا اس میں انٹرسٹ نہیں بڑھے گا. تو مین جو ٹارگیٹ ہمارا ہے ویسٹ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کرٹیکلی ہر چیز کو انالائز کریں تاکہ جتنی بھی ہماری مس پرسیپشنز ہیں اسلام کے بارے میں ان کو دور کیا جا سکے. یہ تھا آج کا ایڈیٹوریل. اس کے علاوہ آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، ڈان نیوز ایڈیٹوریلز. اور اس کے علاوہ آپ کوئی کمنٹ کر کے کچھ رائے دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.